انزلنا ہو، آسمانوں سے اس کتاب کو ہم نے دنیا پہ اتارا، نازل فرمایا۔ کس جگہ پہ اتارا؟ فرمایا الیک، اے اعلیٰ قلب محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی کے دل مبارک پہ اللہ نے قرآن کو اتارا۔ اے رب کریم، آسمانوں سے کتاب کا، قرآن کا اتارنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سے فائدہ کیا حاصل کرنا تھا؟ اللہ نے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ میرا پیغمبر، جب آسمانوں سے ہم نے قرآن اتارا، یہ تیرے ہاتھ میں آیا، اب اس قرآن کے ذریعے سے تو لوگوں کو ظلمت اور شرک کی گھٹاٹوں اندھیروں سے نکال کر ہدایت والے راستے پہ چلانا شروع فرما۔ یہ مقصد ہے، قرآن آسمانوں سے اتارا تاکہ لوگوں کو کامیابی ملے، تاکہ لوگ کامیاب ہو جائیں، تاکہ دنیا تباہ ہو چکی ہے تباہی سے بچا جائے، تاکہ دنیا شرک کے اندر ڈوب چکی ہے، ظلمت کے اندر، گمراہی کے اندر تباہ ہو چکی ہے، غرق ہو چکی ہے، تاکہ ان کو اس غرق اور ان تباہی سے بچانے کا انتظام اللہ نے کیسے کیا ہے؟ آسمانوں سے اللہ نے قرآن اتار دیا، اور قرآن اتارا محمد جوان پر۔ جب قرآن آیا تو اللہ کی قسم ہے ساتھیوں، اندر کے اندھیرے دور ہوتے گئے، اندر کی ظلمت مٹتی گئی، اندر کی ساری چیزیں ختم ہوتی گئی، غلط چیزیں۔ اور جب محمد جوان آیا، اللہ کی قسم ہے ظاہری طور پر بندوں کو نور ملتا گیا، قرآن آیا، دل صاف ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان ھذا القلوب تصدع کما یصدع الحدید۔ اور لوگوں سنو، جس طرح دل، جس طرح لوہے کو زنگار لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگار لگ جاتا ہے۔ اور سنو، صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، یہ زنگ کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کا زنگار، دلوں کا میل، دلوں کی ظلمت، دلوں کا اندھیرا، دلوں کی گمراہی، دلوں کی ظلمت اور ضلالت مٹانے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتارا ہے۔ جب قرآن آیا، محمد نے پڑھ پڑھ کے سنایا، قرآن آیا تو دل صاف ہوتے گئے، محمد کی سنت آتی گئی تو ظاہر صاف ہوتا گیا۔ اور نظر دوڑو، مکہ کی دھرتی پر رہنے والے لوگ، ارد گرد سے آنے والے لوگ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے ان کو قرآن سنایا، پھر اپنی سنت بتائی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کو سمجھا، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا اندر کی مرضیں ختم ہوتی گئیں، اور جب پیغمبر جوان کے نقش قدم پہ چلتے گئے، ظاہری جتنی ساری خرافات تھی وہ بھی ختم ہوتی گئی۔ اور یاد رکھو بھائیو، آج بھی ہمارے پاس یہی ہتھیار ہے کہ میں ہوں یا آپ ہے، کوئی ملا ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی عامی بندہ ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کسان ہے، کوئی دنیا کا جس کام فیلڈ والا بھی بندہ ہے، اگر وہ قرآن کو تھام لے، پیغمبر کی سنت کو تھام لے، اللہ کی قسم ہے لوگو، یاد رکھو اندر بھی صفائیاں ہوتی جائیں گی اور ظاہر بھی انسانوں کا پاک ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میری امت والو سنو، ہر بندے کے جسم میں ایک حصہ اور ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے سارا کا سارا جسم بندے کا خراب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو الا وہی القلب، وہ بندے کا دل ہے، دل
کا سارا وجود ٹھیک ہے، اور اگر دل غلط ہے انسان کا سارا وجود غلط ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا جب اللہ کا قرآن آتا ہے بندے کی دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، دل پلٹ جاتا ہے، اور پھر جب وہ پیغمبر کے قریب ہوتا ہے، پیغمبر کی سنت کے قریب ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے۔ آؤ آ کر دیکھو، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے، کسی کو زیادہ تو نہیں ہے، گھٹانی ہے تھوڑی کم کر تاکہ سمجھ آ جائے۔ تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، نکل پڑا بڑا جری انسان، بڑا شجاع، مکے کا دلیر آدمی۔ آواز کھول سکتے ہوتے کھولو۔ تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، بڑا شجاع اور بڑا دلیر آدمی ہے، چلتا جا رہا ہے، نیام سی نکلی ہوئی ہے۔ آگے سے ایک شخص آیا، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھتے ہیں ابن خطاب، عمر کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار یہ جب سے محمد نے اپنے نئے دین کا اعلان کیا ہے پورے مکے کے اندر افراتفری مچ گئی ہے، ہر بندہ پریشان سرگردان ہے کہ ہمارے باپوں کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو کہتا ہے یہ غلط ہے، کچھ